بیٹا ہو تو حضرت اسماعیل جیسا کہ باپ کے ایک حکم پر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار کر لیا اور باپ کے ایک اشارے پر بیوی کو بھی طلاق دے ڈالا۔ سامعین، آپ نے بارہا یہ سنا ہوگا کہ اولاد کی تربیت کرتے ہوئے والدین یا مقررین جو ہے یہ الفاظ بار بار کہتے ہیں، اس واقعے کو دہراتے ہیں کہ اگر بیٹا ہو تو اسماعیل جیسا ہو کہ باپ کے ایک فرمان پر جو ہے خود کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار کر لیا، باپ کے ایک اشارے پر اپنی بیوی تک کو طلاق دے ڈالا۔ لیکن سامعین، اس واقعے کا جو دوسرا پہلو ہے اس کے اوپر کبھی بھی بحث نہیں کی جاتی ہے، نہ تو اس کے اوپر کبھی غور کیا جاتا ہے اور نہ ہی کبھی اس کے اوپر جو ہے اور کوئی بات کی جاتی ہے۔ سامعین، میں آج جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے پیچھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے اور وہ میں آج آپ کے سامنے میں اجاگر کروں گا کہ آخر ایک انسان ہونے کے ناطے، نبی تو خیر تھے، نبی بھی انسان ہوتا ہے سامعین، ان کے اندر بھی جذبات ہوتے ہیں، بشری تقاضے ہوتے ہیں، جس طرح سے تکلیف ہمیں ہوتی ہے انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے، ان کے اندر بھی وہ سارے جذبات ہیں جو ایک انسان کے اندر ہوتے ہیں۔ اگر انسان کے جذبات ان کے اندر نہ ہوتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی بھی اپنی عصا کو اژدہا بنتے ہوئے خوف نہ کھاتے۔ آپ نے قرآن کریم میں دیکھا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے تھے اپنی لاٹھی کو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اژدہا بن گیا۔ تو انسان کے نبیوں کے اندر بھی، رسولوں کے اندر بھی بحیثیت انسان وہ تمام جذبات ہوتے ہیں جو ایک انسان کے اندر ہوتے ہیں۔ سامعین، حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک تو کم سنی کا زمانہ، لوگ جو ہے یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نبی بننے والے تھے، اس لیے انہوں نے انکار نہیں کیا۔ میں یہ کہوں گا کہ سامعین، وہ نبی چلو آگے چل کر کے بننے والے تھے، لیکن بحیثیت انسان اور پھر بچے ہیں، کم سنی کا زمانہ ہے، اس کے باوجود جو ہے والد کی فرمان پر جو ہے والد کے حکم پر جو ہے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار کر لیا۔ اس میں صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کی قربانی نہیں ہے بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ تربیت بھی ہے کہ جس کے اوپر کبھی غور نہیں کیا جاتا، اور اس تربیت کو اگر آپ غور کرنا چاہیں تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی آیت میں آپ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک تربیت کر والد کے جو تربیت کرنے کا انداز ہوتا ہے اس میں آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی تربیت کیسی کری تھی۔ آپ غور کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب میں دیکھا، اور انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، اور خواب میں انہوں نے دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، ایک دن دیکھا، دوسرے دن دیکھا، پھر جب تیسرے دن بھی دیکھا تو سمجھ گئے مرضی مولا یہی ہے، اور بیٹے اسماعیل کے پاس آئے اور آ کر کے کیا کہا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، اے میرے پیارے بیٹے، اے یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ دیکھیے یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تربیت دیکھیے، کون سا لفظ استعمال کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، یا بنیا۔ آپ اگر قرآن کریم میں سورہ لقمان کو پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے، ہر نصیحت میں یا بنیا کا لفظ استعمال کیا، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے۔ اور اپنی اولاد کو سامعین اس طرح مخاطب کرنے کے انداز کے ذریعے جو ہے ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ ہم لوگ بھی جب اپنی اولاد کے ساتھ بات کریں تو خاص طور پر جب انہیں کوئی نصیحت کی بات کریں یا انہیں کسی کام کی تربیت دیں تو اپنے اور ان کے رشتے کی یاد دہانی کرواتے رہیں، تاکہ ہماری اولاد کے ذہن میں یہ واضح تر ہو جائے کہ مجھے یہ سب کچھ سمجھانے والے میرے اپنے والدین ہیں، کوئی دشمن نہیں ہے، لہٰذا جو کچھ یہ مجھے سمجھا رہے ہیں وہ یقیناً میری بہتری کے لیے ہی ہے۔ اور اس انداز تخاطب کی وجہ سے، اس انداز تکلم کی وجہ سے اور اس طرز گفتگو کی وجہ سے جو ہے اس کا ایک مثبت نفسیاتی اثر اولاد اور والدین کے درمیان جو ہے محبت میں اضافے کا سبب بھی بنتا ہے۔ تو دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یا بنیا کا لفظ استعمال فرمایا۔ یہ نہیں ہے کہ بھائی مجھے فرمانے باری ہوا ہے، اللہ کا حکم ہے آئے اور بیٹے کی گردن اڑا دی، یہ بھی تو کر سکتے تھے کیونکہ اللہ کا حکم ہی تھا انہیں، وہ خود اس وقت کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، اس کے باوجود آئے، بیٹے سے سب سے پہلے کیا کہا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں،
مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہوا ہے کہ میں تجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دوں. فانظر ماذا ترى، یہ سب سے غضب کی چیز ہے جس کے اوپر غور کرنا چاہیے. فانظر ماذا ترى، آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیے، حالانکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی رائے اگر انکار میں بھی ہوتا تب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں چھوڑتے. فرمانے باری پر وہ جو ہے لبیک کہہ چکے تھے اور کہتے کام کر گزر جاتے، لیکن اس کے باوجود بیٹے اسماعیل سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ سمجھ گئے سامعین؟ حضرت ابراہیم نبی ہیں، باپ ہیں، دونوں حیثیتیں ہونے کے باوجود پھر اللہ کا حکم بھی ہے، بیٹے سے پوچھ رہے ہیں آپ کی رائے کیا ہے. پہلے تو اس رشتے کی یاد دہانی کروائی جو ان کے درمیان سب سے اہم رشتہ ہے، محبت کا رشتہ ہے، جذبات کا رشتہ ہے. اس کے بعد اپنا وہ منظر نامہ پیش کیا کہ میں نے کیا دیکھا ہے، مجھے کیا حکم ہوا ہے. اس کے بعد پوچھ رہے ہیں بتائیے آپ کی رائے کیا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم جب اپنے جو ہمارے اندر میں ہے، جو ہم سے نیچے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک لیڈر ہے، نگراں ہے، چرواہا ہے، ہر کوئی ذمہ دار ہے. تو جو کوئی بھی اس کی ذمہ داری کے نیچے ہوگا اس سے اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. سامعین، آپ اپنے جو آپ کے نیچے ہیں، جسے بھی آپ نصیحت کر رہے ہیں، جسے سمجھا رہے ہیں، اس کے لیے کوئی ضابطہ، کوئی قاعدہ مقرر نہیں ہے. حالات کے اعتبار سے جو ہے ان کے لیے الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں. ان کے ساتھ جو ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ والا جو ہے کیا کہتے ہیں کہ پہلو اختیار کرنا پڑتا ہے. جو بات محبت سے سمجھائی جاتی ہے وہ زیادہ دیر تک رہتی ہے. جو خوف کی بنا پر جو کام ہوتا ہے وہ زیادہ دیر تک نہیں رہتا. خوف ختم، وہ حکم بھی ختم ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں گے مثال کے طور پہ جو بچے بچپن میں باپ کے ڈر سے صف اول میں نماز پڑھتے ہیں، وہی بچے جب جوان ہو جاتے ہیں اور باپ کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، وہ نماز کے قریب تک نہیں جاتے، مسجد کے گیٹ تک نہیں جاتے ہیں. خوف ختم، معاملہ ختم. شوق دلائیے بچوں کو، شوق سے کام کروائیے. ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ لان تان یہ بچوں کو اور بگاڑ دیتا ہے. آپ کے قریب آنے کے بجائے بچے آپ سے مانوس ہونے کے بجائے اور بھی زیادہ متوحش ہو جاتے ہیں، وہ آپ سے دور بھاگنے لگتے ہیں. اور سامعین، آپ کو میں بتلا دوں کہ بچوں کو تربیت کے نام پر، اصلاح کے نام پر، تعلیم کے نام پر، کچھ سکھانے کے نام پر، سمجھانے کے نام پر ان کو ذلیل کرنا، ان کو رسوا کرنا، ان کو ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کرنا، یہ ان کی زندگی کے اوپر، اس کی جو تعمیراتی زندگی ہے آگے چل کر کے جو وہ کارنامے انجام دینا ہوتا ہے اس کو بہت بڑا دھچکا لگتا ہے. اور یہ درخواست میں مدارس میں اساتذاؤں سے بھی کروں گا، ہر اس نگراں سے کروں گا، کیونکہ من لم یرحم صغیرنا ومن لم یوقر کبیرنا فلیس منا. میرے نبی کی حدیث ہے، جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. حدیث پہ غور کریں گے آپ کو نظر آئے گا من لم یرحم صغیرنا کا لفظ پہلے ہے کہ پہلے چھوٹوں پر رحم کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک چھوٹے پر رحم نہیں کرو گے چھوٹا تمہاری عزت نہیں کرے گا. سمجھ گئے سامعین؟ میں اساتذاؤں سے بھی، والدین سے بھی مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ بچوں کو ہرگز حد سے زیادہ ڈانٹنا اور ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی وجہ سے جو بچے کے اندر ایک وحشی پن اندر آتا ہے وہ اس کی جوانی میں اس کی قیمت اسے چکانی پڑتی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ بعض والدین یا اساتذہ تربیت کے نام پر، اصلاح کے نام پر بچوں کو اتنا متوحش بنا دیتے ہیں کہ وہ جائز سوال کرنے سے بھی جو ہے گھبراتے ہیں اور ڈرتے ہیں. سامعین، ایسا نہ کریں. ٹھیک ہے، اگر آپ نے ایسا کیا تو وہ بعد میں آگے چل کر کے اس کا خمیازہ بھگتے گا، اور قوی گمان ہے کہ آپ کو بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے. آپ یہ دھیان میں رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے جو ہے بچوں کی تربیت کی ہے. اگر آپ غور کریں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بچپن میں تعلیم فرماتے ہیں کہ اے بچے، خدا کو یاد رکھ، تو اس کو اپنے سامنے پائے گا، اور جب تو سوال کرے تو اللہ ہی سے سوال کر، اور جب تو مدد چاہے تو اللہ ہی سے مدد مانگ. اور جان لے اس بات کو کہ اگر تمام لوگ اس بات پر اتفاق کر لیں کہ تجھ کو نفع پہنچانا چاہے تو ہرگز نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ خدا کی مرضی نہ ہو، اور اگر تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو. تو سامعین، یہ تربیت کرنے کے انداز ہوتے ہیں. بچوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے. ان کو اتنا نہ مان گئے کہ بچوں کی پٹائی کرنے کا بھی حکم ہے، لیکن حد سے زیادہ نہیں. ہر چیز کا ایک توازن ہونا چاہیے، ہر چیز متوازن حساب سے ہونا چاہیے. سامعین، میں آپ کو ایک چیز اخیر میں چلتے چلتے بتلا دوں
کہ تربیت کرنے کے کوئی قوانین یا ضابطے یا لکیریں مقرر نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کو سامنے رکھ کر آپ تربیت کرتے رہیں، بلکہ تربیت کے طریقے، احوال و مواقع اور نفسیات و جذبات اور خیالات کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جتنے بچے والدین کی زیر تربیت ہیں یا جس قدر طلبہ یا مریدین، اساتذہ اور شیوخ کے یہاں حلقہ بدوش ہیں، ہر ایک کے مزاج و عمر کے لحاظ سے جو ہے تربیت کرنا لازم ہے۔ سب کو ایک لکڑی سے نہ ہانکا جائے۔ محسن انسانیت مربی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی باب تربیت میں جو تعلیمات ہیں اور آپ کے جانثار صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی تربیت کا عملی نمونہ مربی حضرات کے لیے مشعل راہ ہے۔ طریق نبوی کے مطابق جو تربیت کی جائے گی بلا شبہ وہ باعث خیر و برکت ہوگی، اور اس کے اثرات کو آپ جو ہے خود مشاہدہ کریں گے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آیت سے کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ اب اگر پیارے بیٹے کہہ کر کے پکاریں گے، ان کی رائے معلوم کریں گے، تو پھر بیٹا بھی آپ کو حضرت اسماعیل جیسا جواب دے گا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا جان آپ وہ کام کر گزریے۔ باپ نے کہا یا بنیا، بیٹا نے بھی کہا یا ابت افعل ما تؤمر، کہ اے ابا جان آپ وہ کام کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ ہم یہاں صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایثار اور جذبے کو دیکھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تربیت سے یکسر فراموشی اختیار کرتے ہیں۔ سامعین، اگر آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو دیکھ رہے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تربیت کو بھی دیکھیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یا بنیا یا بنیا یا بنیا کہا ہے، اور آپ جہاں بھی دیکھیں گے ہر جگہ نصیحت کے وقت جو ہے پیار اور محبت کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سمجھانے کے نام پر، تربیت کے نام پر، اصلاح کے نام پر آپ اپنے بچوں کو ذہنی مریض بنا دیں کہ وہ کسی کام کے بھی نہ رہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق